بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اس شخص کے لیے خرابی ہے جو چغل خوری کرتا ہے اور تان زان کرتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، اور جو مال جمع کرتا ہے اور پھر اس جمع کیے ہوئے مال کو گن گن کر رکھتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی میں رہے گا۔ مطلب پہلی خامی جو ہے اس کی یہ بتائی ہے کہ وہ لوگوں کی چغل خوری کرتا ہے، لوگوں کی پیٹھ پیچھے باتیں کرتا ہے اور پھر ان کو تانے بھی دیتا ہے۔ اور جو اس کے پاس مال ہے اس کی ہوس تو یہ رکھ رہا ہے، لیکن جو اس کے پاس پڑا ہے اسے بھی یہ گن گن کر رکھ رہا ہے کہیں یہ کم نہ ہو جائے، اور اس مال کے لیے یہ اپنے بچوں کی اور قرآن کی اور اللہ کی جھوٹی قسمیں بھی اٹھا دیتا ہے۔ صرف اس مال کی ہوس نے سے جو ہے وہ پاگل بنا دیا ہوا ہے، اور اس سے اگلی بات جو ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ میرے پاس جو دولت ہے، جو پیسہ ہے، جو سرمایہ ہے، جو مال مویشی ہے، جو زمین جائیداد ہے، وہ نہیں ختم ہونے والی۔ دنیا ختم ہو سکتی ہے لیکن میرا جو مال ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ گمان جو ہے وہ انسان کے دل میں رہتا ہے اس شخص کے لیے جو انسان لالچ کرتا ہے اور پیسے کی، مال کی، دولت کی ہوس رکھتا ہے۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ جو جتنی پلاننگ اس نے کی ہوئی ہے نا، یہ سب فانی ہے، یہ ختم ہونی ہے۔ ہم نے اسے زندگی دی ہے، وہ بھی ہم نے اس سے لے لینی ہے۔ ہم نے اسے جو مال دیا ہے وہ بھی ایک دن ہم نے اسے واپس لے لینا ہے۔ کچھ بھی جو ہے وہ اس کے پاس ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، اور ان قریب جو ہے وہ ہم اس کی زندگی کو ختم کر دیں گے۔ ہرگز نہیں، وہ ضرور جو ہے وہ حطمہ میں ڈال دیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تمہیں کیا پتہ ہے، تمہیں کیا علم ہے، کیا جانتے ہو تم حطمہ کے بارے میں کہ یہ حطمہ جو ہے وہ کیا ہے؟ کس کو اللہ پاک نے کہا ہے کہ وہ حطمہ ہے؟ کون سی چیز ہے وہ؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں ریاکاری والے عمل سے بچائے۔ تو جس حطمہ کا اللہ پاک ذکر کر رہے تھے، پھر آگے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ جس حطمہ کے بارے میں تم اتنے پریشان تھے نا، تم اتنے اتاولے ہوئے جا رہے تھے کہ وہ کیا چیز ہے، تو سن لو کہ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پہ جا لپٹے گی۔ یعنی اللہ پاک جب لوگوں کو جہنم میں پھینک دیں گے، فیصلہ ہو چکا ہوگا، تو اس وقت موت کو بھی موت آ جائے گی، اللہ پاک موت کو ذبح کر دیں گے۔ پھر جو جنتی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، جو جہنم میں ہیں وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اب آگ میں جو لوگ جل رہے ہیں انہیں موت نہیں آئے گی، لیکن ہوگا یہ کہ ان کی جو اوپر والی چمڑی ہے، ماس ہے، وہ جل جائے گا، اللہ پھر دوبارہ نیا دیں گے، پھر وہ جلے گا، پھر دیں گے، پھر جلے گا۔ یعنی انہیں اس قدر جو ہے وہ اذیت ناک جو ہے وہ سزا دی جائے گی۔ عرف عام میں جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا معدہ جو خراب ہے اور اس کی جلن ہمیں محسوس ہو رہی ہے جیسے اندر آگ لگی ہو، اتنی ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، اب ظاہری آگ تو نہیں لگی ہوتی نا۔ تو بعض اوقات کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے وہ جو بات کی ہے نا میرا دل جلا کے رکھ دیا۔ یعنی انسان جو ہے وہ باتوں کی اتنی شدت محسوس کرتا ہے کہ اسے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ اپنے الفاظوں میں یہ بیان کرتا ہے کہ میرے دل کی کیفیت کیا ہو رہی ہے۔ لیکن اللہ پاک یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جب آگ میں ہم انہیں پھینکیں گے اور آگ جو ہے وہ ان کے ماس کو جلا ڈالے گی، ان کی جلد کو جلا ڈالے گی، تو یہ اس آگ کی تپش کو، اس کی ہیٹ کو اپنے دلوں پر محسوس کریں گے۔ انہا علیہم مؤصدہ، اور وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے۔ یعنی جس آگ میں پھینکیں گے اللہ پاک فرمائیں گے کہ ہم اس میں جو ڈال کے اسے بند کر دیں گے۔ جو بھی بھٹی قسم کی اللہ پاک نے جو چیز بنائی ہوگی، ایک گھڑا ہے یا یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے وہ کیا چیز بنائی ہے اور کس طرح کی ہوگی اور کیسے بند کیا جائے گا،
لیکن ہمیں جو بتایا ہم صرف وہ بیان کر سکتے ہیں جو ہم تک قرآن میں پہنچا ہے۔ فی عمد ممددہ یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں۔ اب آگے اللہ پاک اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ آگ کے لمبے لمبے ستون ہوں گے۔ اب ستون وہ کس شکل کے ہوں گے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہم اس کی وضاحت میں نہیں جائیں گے، یہ اللہ پاک خود جانتے ہیں۔ اللہ پاک کے علم میں ہے کہ اللہ پاک نے کس طرح کے وہ ستون بنائے ہوں گے جس میں لوگوں کو ڈالا جائے گا اور پھر اوپر سے انہیں بند کر دیا جائے گا اور نیچے سے جو ہے وہ آگ جلائی جائے گی، انہیں آگ میں دہکایا جائے گا۔ اس کی ہیٹ جو ہے اس کی شدت جو ہے وہ انسان محسوس کرے گا۔ اگر آپ نے اس کو ریئل فارم میں دیکھنا ہے نا، مطلب اس کی مشابہت اگر دیکھنی ہے تو آپ یوں دیکھیں کہ یوٹیوب پر جا کر سرچ کریں کہ جو پچھلے لوگ تھے ان کی جو سزائیں تھی وہ کیسی تھی۔ لوگ کیا کرتے تھے کہ مجسمہ بناتے تھے لوہے کا، کسی جانور کا، جیسے بیل ہے، گائے ہے، اس کا مجسمہ بنایا جاتا تھا اور اپنے دشمنوں کو وہ لوگ جو تھے ان میں ڈال کر بند کر دیتے تھے اور نیچے سے جو آگ جلا دیتے تھے۔ اب آگ جب جلتی تھی اور لوہا تپتا تھا تو اس کی ہیٹ سے جو ہے وہ انہیں تکلیف ہوتی تھی اور وہ چیختے چلاتے تھے۔ ان کی جو آواز نکلتی تھی، مطلب وہ جو گائے یا بیل یا جو بھی وہ جانور کا مجسمہ بنا کر کھڑا کرتے تھے اس کے منہ سے پھر ویسی آوازیں آتی تھی، پھر وہ ان آوازوں کو انجوائے کرتے تھے۔ تو یہ بہت اچھی مثال ہے سمجھنے کے لیے، آپ ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو یہ سمجھ آئے کہ اللہ پاک کل قیامت والے دن جن ستونوں میں ڈال کر بند کر کے انسان کو سزائیں دیں گے، ہم تو صرف سوچ کے ہمارا جو دل پھٹا جا رہا ہے، لیکن جن لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا یا دنیا میں جن لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا ہے، کیا کیفیت ہوگی ان کی، کیسے موت آئی ہوگی ان کو۔ چلو دنیا میں تو ایک بات تھی نا کہ ان کو موت آ گئی یا وہ مر گئے ہیں، اب جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ ان کا حساب ہوگا۔ تو لیکن جہاں پر موت کو بھی موت ہے وہاں پر کیا کیفیت ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، ہمیں صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔